تم اس پر اتنا بوجھ لاتے ہو اور اس کے کھانے پینے کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے کہ یہ زیرو ہے، یہ جاندار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کروں گا جیسے سانگڑ میں ایک شخص نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اونٹنی اس کے کھیت میں گئی، اس نے گھاس کھا لیے، تو اس کے بدلے میں عوض میں اس وڈیرے نے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو یہ ظلم یعنی بے زبان پر ظلم کرنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے شفقت کا حکم دیا کہ ایک شخص جو احمر تھا، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ قرآن نے اس شخص کا تذکرہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام احمر تھا۔ اس نے صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک اونٹنی، اس کے پاؤں کونچے کاٹ دیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب برپا کر دیا کہ اس ایک شخص نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس وجہ سے پاؤں کاٹ دیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی۔ تو روکنے والوں نے نہ روکا تو اللہ نے عذاب مسلط کر دیا پوری قوم پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی اللہ جب عذاب دیتے ہیں تو اسے کسی چیز کا پرواہ نہیں۔ اب یہ بھی ایک ظلم ہے کہ اگر اس پر آواز نہ اٹھایا جائے تو یہ ظلم ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے ہمیں شفقت کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول ایک انصاری کے باغ میں گئے تو ایک اونٹنی تھی جو آوازیں نکال رہی تھی، یعنی اللہ کے رسول کو جب دیکھا تو آوازیں نکالی، تو اللہ کے رسول نے اس کے پیٹھ پہ تپکی دی، اسے تسلی دی۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو کہا کہ اس کا مالک فلاں ہے۔ کہا کہ مالک کو بلاؤ۔ جب اس اونٹنی کے مالک کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر اتنا بوجھ لاتے ہو اور اس کے کھانے پینے کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے اسے تاکید کی کہ اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو اور اس کا دیکھ بھال بھی کیا کرو، کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے کہ یہ زیرو ہے، یہ جاندار ہیں، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ بہرحال اب جس شخص نے یہ ظلم کیا کہ ایک تو اونٹنی کے ٹانگے کاٹ دیے، یہ ایک شدید ظلم، تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، یعنی اللہ کوئی بخشش کا راستہ نکال لے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، یعنی اگر اسے اپنے کام میں پشیمانی ہو پھر یہ اللہ سے توبہ کرے، لو لگائے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ایسے نہیں کہ اس کے عوض میں عذاب میں آ جاؤں، عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی سچی توبہ کرے تاکہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔